بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور مکمل پلیز ضرور سنا کریں۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارک باتیاں، سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برخزی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالحہ کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبرائیل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبرائیل کے نورانی چہرے نے، وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ احادیث میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوحیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالحہ کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالحہ کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبرائیل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں۔ اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبرائیل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، ورنہ آنکھیں تو اس وقت بھی نہ کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں تو رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف اشتراک چھایا ہوا تھا کہ جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خیشیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے آ جاتا اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائی۔ میرے روئیں روئیں سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزارتی تھی۔
پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ اگرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین کی آواز آئی، یہیں سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالحہ دونوں سجدے میں چلے گئے، جسے میں بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد۔ جس نے روشنی کو سورج کی روشنی کو ردا اور چاند کو نور کی گواہ پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمانوں کا رفت کا تاج اور سمندر کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا۔ میں اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا، حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، وہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا۔ میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے میری۔ یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کی جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جاہو جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے، وہ میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کیا، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عرصہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں صالحہ کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا ساتھ کا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالحہ کی پہلی ملاقات، روادات اور اس کے ساتھ میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی، جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی۔ مثالیہ میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا، ہر دفعہ وہ مجھے نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی، پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور اب میں
اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو تاحت نظر ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے؟ میں نے صالحہ کو دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میں کیا اسے پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا، وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا، اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی عبداللہ، تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ختم ہو چکی ہے، دھوکہ ختم ہو گیا ہے، اب زندگی شروع ہو رہی ہے، جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ابھی تک شوق میں تھا، میں ابھی شوق سے نکلا ہی نہیں تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا، وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں احساسات زمین آسمان ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں آتی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، گھر والے تھے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میری قوم، یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے رک کر صالحہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار، احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟